نہیں لایا جائے. تو اسلام آباد کا چناؤ ہوا تو میں اس وقت وہاں کالونیز کو ڈیل کرتا تھا. کالونیز آفیسر تھا راولپنڈی میں. تو لینڈ ایکویزیشن ایکٹ 1892 کے تحت جو زمین حاصل کی گئی اسلام آباد کی, اس سے میں متعلق رہا ہوں. پھر سینٹرل گورنمنٹ کو موو کرنے کے لیے یعنی منتقل کرنے کے لیے کراچی سے اسلام آباد راولپنڈی, تو مکانات حاصل کرنے کے لیے وہ بھی میرے پاس مارشل لا ریگولیشن 1971 کے تحت مجھے اختیارات حاصل تھے کہ میں مکان خالی کرا کے سینٹرل گورنمنٹ کو میں نے لانے کے لیے جو کام کیا. اس سلسلے میں فیلڈ مارشل ایوب خان کے ساتھ 2-3 ملاقاتیں ہوئیں تفصیلی, اور یہ کام اس وقت کے جنرل محمد اعظم خان کا سپرد تھا. وہ منسٹر آف ریہیبلیٹیشن بھی تھے, اور یہ سی ڈی اے کے تحت یہ بعد میں سی ڈی اے بنا, اس سے پہلے یہ لینڈ ایکوائر ہو گئی تھی اسلام آباد کی. تو اس میں خاصا عرصہ میں کام کرتا رہا, اور یہ سرویز سارے میں نے کیے راولپنڈی کے, اور یہ شفٹنگ جو ہوئی ہے کراچی سے اس کے انتظامات بھی میرے پاس تھے. ڈپٹی کمشنر ان کے ساتھ میں کام کرتا تھا, میں بطور کالونی آفیسر کے ان کے ساتھ شامل رہا. تو اس طرح سے فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے میں ان کے پاس بیٹھنے اور میٹنگز ان کو سننے کا موقع ملا. اسی طرح ان کے دور میں انڈسٹریل ریولوشن ایک حد تک آیا تھا, خاصی حد تک گہما گہمی ہوئی, ترقیاتی کام ہوئے. تو یہ سیاسی انقلابات آتے رہتے ہیں. بہرحال میں نے ان کے دور بہت اچھا تھا, اور میں نے اس دور میں جو مجھ سے ہو پایا میں نے خدمت کی. اکثر مطلب میں سنتا ہوں کہ ایوب صاحب کے دور میں ایک بڑا اچھا ماحول تھا. میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا, ٹیلی ویژن پہ کوئی ایسی بات نہیں میں چاہتا کہ جی وہ دور بہت اچھا تھا, لیکن اس دور کی ایک الگ ایک خوشبو تھی. ہاں, مجھے خود اس کا احساس ہے. اس کا یہ تھا کہ کام ہو رہے تھے, ترقیاتی کام ہوئے, اور لوگوں میں یہ کوئی زیادہ گڑبڑ نہیں تھی. آخر میں 1966 اور 67 میں سیاسی لوگوں نے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا. بڑا سلسلے چلتے رہے. میں غیر سیاسی آدمی تھا, پبلک سرونٹ تھا, میں تو اپنا کام کرتا رہا ہوں. لیکن اس زمانے میں صنعتی حوالوں سے پاکستان کی ترقی ہمارے بالکل سامنے ہے, اور جو بنیادی کمیشن بنے ہیں, تعلیم کا کمیشن اور سائنس کا کمیشن اور اس طرح کی اصلاحات کے کمیشن, یہ اسی دور کے فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے کے. ہم کچھ فوٹوز کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ ماشاءاللہ ایک فوٹوگرافر بھی ہیں. جی ہاں, میں اگرچہ پروفیشنل نہیں ہوں لیکن شوقیہ طور پر میں نے بہت تصویریں بنائی ہیں. تو برٹش لائبریریز میں اور واشنگٹن کی لائبریریز میں, لنڈن کی لائبریریز میں آپ کی کچھ ایسی تصویرات ہیں, اس کے بارے میں بھی ذرا آپ. ہاں, میں کہنا چاہوں گا کہ میں نے 1965 کی جو جنگ ہوئی تھی اس دوران میں نے سوچا کہ مجھے تصاویر اکٹھی کرنی چاہیے. جنگ کی تصاویر میں نے اکٹھی کی, خاص طور پر 6 ستمبر سے لے کر 23 ستمبر 1965 کی جو پاک بھارت جنگ ہوئی تھی, اس دوران میں نے یہ سوچا, کام شروع کیا, اور تصاویر میں پہلے بھی بناتا تھا. تو یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ میں نے 12,500 تصاویر کی مدد سے پاکستان کی تاریخ لکھی ہے, جو بالکل نئی بات ہے, کسی اور نے یہ کام نہیں کیا. اور وہ 12,500 تصاویر کی مدد سے پاکستان کا قیام, پاکستان کی تحریک, اور قائد اعظم کا دور, لیاقت علی خان کا دور, اس کے بعد فیلڈ مارشل ایوب خان کا دور, سارے ادوار سے پھر 1971 کی پاک بھارت جنگ تک اس کو میں لایا. تو یہ بڑی عجیب چیز تھی. تو میں اپنے وطن سے جب 1988 میں یہاں انگلینڈ پہنچا, لندن میں برٹش لائبریری والوں کو میں نے خط لکھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں دکھائیں. تو اس وقت اس لائبریری کے ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر بینگل. انہوں نے اس کو ملاحظہ کیا, پھر افرو ایشین سٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگوں کے سپرد مجھے کیا, اور انہوں نے پھر میرا انٹرویو ریکارڈ کیا باقاعدہ, اور اس سے متعلق مجھے کہا کہ اگر آپ یہ یہاں دینا چاہیں گے. میں نے کہا نہیں, یہ میں حکومت پاکستان کے آرکائیوز کا اپنا شعبہ ہے, لائبریری آرکائیوز کی, میں وہاں جمع اسے کراؤں گا کیونکہ اس ملک کے سے متعلق ہے. تو میں ان کو حقوق بھی نہیں دینا چاہتا تھا. اسی طرح سے لائبریری آف کانگریس واشنگٹن میں نے اگلے برس یہ اپنی جو تاریخ لکھی نہیں ہے بلکہ تصاویر کی مدد سے جو تیار کی, تو انہوں نے بھی اس قسم کا خوشی کا اظہار کیا, اور مجھے خط بھی لکھا کہ آپ کے اس کام سے ہم بہت خوش ہیں, اور اگر آپ چاہیں تو آپ یہ ہمارے یہاں رکھ سکتے ہیں. لیکن ان سے بھی میں نے یہ کہا
کہ یہ اسلام آباد میں ہمارے اپنے آرکائیوز کا دستاویزات کا ایک لائبریری ہے، پرانی قدیم چیزیں سب وہاں جمع ہیں، جس طرح کہ یہاں برٹش میوزیم وغیرہ اس طرح کے ہمارے پاس سہولتیں مہیا ہیں وہاں. تو یہ اب تک وہ ہسٹری جو ہے میری تیار کردہ میرے ہی پاس ہے، لیکن میں نے اب اس کو وہاں جمع کرانے کا ارادہ کیا ہے. جی ماشاء اللہ. ناظرین، ہمارے آج کے مہمان، میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی الگ مہمان تو ہمارا ہوگا کسی پروگرام میں، تو یہ واقعی الگ ہے. اور میں تو خیر ہر انٹرویو سیکھنے کی امید سے کرتا ہوں، اور آج بہت کچھ سیکھ رہا ہوں اور آگے جا کے بھی بہت کچھ سیکھوں گا. اس انٹرویو کو اینڈ ہونے میں بھی تھوڑا سا ٹائم ہے. آپ سے بھی کچھ باتیں کرنا چاہوں گا، ہم کسی موضوع پہ بھی بات کر سکتے ہیں. اگر ویسے کوئی الجبرا کا اگر آپ کوئی سم کروانا چاہیں تو اپنا میں جعفری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا. وہ بھی ماشاءاللہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، نیچے ابھی ویسے ہی لکھا ہوا تھا تو آپ نے فوری کر دیا. یہ بھی بلکہ میتھمیٹکس کا بھی آپ کا ایک... ہاں، میں تقریباً ساری چیزوں میں بات کر لیتا ہوں. یہ کہ آنکھیں کھول کر اور دماغ سے اچھی طرح سوچ کے پڑھنا لکھنا سیکھا ہے تو بات ہو جاتی ہے ہر موضوع پر تقریباً. ناظرین، ٹیلی فون لائنز بھی کھلیں گے اور آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں، بات چیت اگر کرنا چاہیں تو بات چیت کر سکتے ہیں ہم سے. اور یہ پروگرام ستاروں کی باتیں ہم آپ کو بھی اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. اور ساتھ میں آپ کو ایڈریس دینا چاہوں گا اسی ٹائم پہ کہ اگر آپ کسی آرٹسٹ کو جانتے ہو، کوئی نزدیکی آرٹسٹ، کسی کا ٹیلنٹ آپ ٹیلی ویژن کے مادھیم سے کہیں پوری دنیا میں آپ پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں خط لکھیں. میں آپ کو ایڈریس بلکہ اسکرین پہ آ گیا ہے، اور ویکٹون انٹرٹینمنٹ لمیٹڈ، PO Box 43289 لنڈن E14 9XS. کچھ بھی اگر لکھنا ہو کسی پروگرام کے بارے میں، کسی پریزنٹر کے بارے میں، کوئی سجیشن دینی چاہیں آپ، تو یہی ایڈریس ہے. ہمیں لکھیں، ہم آپ سے ضرور سننا چاہتے ہیں کہ آپ کے کامنٹس کیا ہیں. اور چونکہ آپ ہیں تو ہمارا پروگرام ہے، آپ ہیں ہمارا چینل ہے. یہ پروگرام UK، یورپ، پاکستان میں اور مڈل ایسٹ میں لائیو دیکھا جاتا ہے. اور خاص طور پہ آپ جتنے بھی UK اور یورپ کے جو ویورز ہیں ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں ٹیلی فون کے راستے کہ آپ آ کے ہم سے بات چیت کیجیے گا. ناظرین، ایک اور بات کرنا چاہوں گا، اگر میں تھوڑا اپنا بھی تھوڑا سا جو موضوع ہے موسیقی کے حوالے سے یا شاعری کے حوالے سے، حفیظ جلندری صاحب، جی ہاں، ابھی تو میں جوان ہوں جنہوں نے لکھا تھا، اور شاہ نامہ اسلام بھی انہوں نے لکھا ہے جو سب سے پہلے اس پورے بر صغیر میں بہت شہرت پائی ہے، اور اس کو بھی موسیقاروں نے اس کا بھی استعمال کیا ہے ان کی شاعری کے علاوہ. اور ابھی تو میں جوان ہوں، یہ تو بہت موسیقی والوں نے اس کو سنبھالا دیا ہے اور بہت نمایاں، بالکل بہت عرصے سے پیش ہو رہا ہے ہر جگہ. تو آپ نے ان کے ساتھ بھی آپ... جی، میری ان کے ساتھ خط کتابت رہی ہے، اور وہ بیمار ہوئے تو میں ان کے پاس اس وقت بھی جاتا رہا. لاہور میں بھی ملاقاتیں رہی ہیں، اسلام آباد میں بھی، راول پنڈی میں بھی اور مری میں بھی. تو ان سے یعنی فائدہ اٹھایا ہے. میں اس موقع پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہوں گا، بریک کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں. درست. پاکستان ڈائریکٹ کالنگ کارڈ استعمال کیجیے اور UK سے پاکستان بات کیجیے. پاکستان ڈائریکٹ کالنگ کارڈ آپ کو بہت کم قیمت پر حیرت انگیز کوالٹی فراہم کرتا ہے. پاکستان کے کسی بھی موبائل یا لینڈ لائن پر فون کیجیے اور 5 پاؤنڈ میں 40 منٹ بات کیجیے. پاکستان میں دوستوں اور رشتہ داروں سے بات کرنے کا اس سے اچھا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. ویکٹن کی جانب سے ایک اعلیٰ معیار کا کالنگ کارڈ پاکستان ڈائریکٹ. آپ کو معلوم ہے کہ ویکٹون آپ کو کالنگ کارڈ مفت گھر پہنچانے کی سہولت فراہم کرتا ہے، چاہے آپ ایک ہی کارڈ خریدیں آن لائن آ کر. حیران کن مگر سچ، صرف اپنے گھر بیٹھے vectonshop.com پر لاگ آن کیجئے، وہ ملک چنیے جہاں آپ کو فون کرنا ہے، اور ہم آپ کے لیے اس جگہ یا ملک کے لیے اپنے لاتعداد کارڈ میں سے سب سے بہتر کالنگ کارڈ آپ کو چن کر دیں گے. قیمت آن لائن چکائیے اور ہم آپ کو آپ کا پن نمبر ای میل کر دیں گے. یہ سروس سب سے زیادہ محفوظ، بہتر